چائنا کی طرف سے روس کی طرف سے مسلسل انٹیلیجنس دی جا رہی ہے ایران کو. بے شک دی جا رہی ہے، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، پر جنگ ایران نے خود لڑنی ہے. چین اور روس اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کوئی چینی بحری بیڑا خطے میں آتا نہیں دیکھ رہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلانے کے لیے چینی بحری بیڑا آ گیا ہے، یا ایران کی مدد کے لیے روس نے کوئی مدد کرنی شروع کر دی ہے. وہ ایک خاموش مدد ہے کہ سیٹلائٹ سے کی مدد سے کچھ مدد کر دیں. لیکن جو جنگ ہے، بمباری ہو رہی ہے، وہ ہم نے غزہ میں بھی دیکھا ہے، ہم نے اور بھی جگہ دیکھا ہے کہ اب لفظی سفارتکاری سے جنگیں نہیں رکتی ہیں. میں آپ کو بڑی سمپل ایک بات بتا دوں، اگر امریکہ کے 200 جہاز روزانہ ایران پر بمباری کر رہے ہیں اور ایران بھی جواب میں بیلسٹک میزائل چلا رہا ہے، تو چین اور روس کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کے نتیجے میں کہوں کہ جنگ رک جائے گی. اور چین اب درمیان میں آ گیا تو جنگ رک جائے گی، روس درمیان میں آ گیا تو جنگ رک جائے گی. چین اور روس کے پاس نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم کہیں جنگ رک جائے گی. ابھی تک تو مسلم امہ کے جو 52 ملک ہیں انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ یہ جنگ رک جائے. آپ سمجھیں نا کہ OIC کا پلیٹ فارم موجود ہے، GCC کا پلیٹ فارم موجود ہے، ابھی تو وہ پلیٹ فارمز بھی نہیں آئے. یہ ہم مانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو پار ہے اور امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں اگر کوئی قرارداد اس جنگ کے خلاف آئے گی اس کو ویٹو کر دے گا، تو لہٰذا وہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن OIC سے ہو سکتا ہے، اور دنیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان میں ہو سکتا ہے. کوئی دنیا میں مسلم ملکوں کے اور یورپ کے سربراہان مملکت اکٹھے بیٹھ کے کوئی اعلان کر سکتے ہیں. چین اور روس کے دونوں صدور اور مسلم ممالک مل کر کوئی بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ابھی سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. ایک آدھا بیان ضرور جاری کر دیتے ہیں. سعودیہ نے بھی دھمکی دے دی. ہاں، سعودیہ والا معاملہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر حملہ ہوا تو جواب دیں گے. دیکھیں، وہ جواب پاکستان نے بھی دینا ہے. ہم نے پاکستان نے کل بھی ایران سے بات کی ہے، پہلے بھی ایران سے بات کی ہے کہ آپ سعودی عرب پر حملے نہ کریں. اب سعودی عرب پر حملہ کریں گے تو ہمارا ان سے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے جس کے تحت ہمیں بیچ میں مداخلت کرنی پڑے گی. اگر ایرانینز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اس میں کردار ادا نہ کریں تو ٹیکنیکلی انہیں سعودی عرب پر حملے بند کرنے ہوں گے. پاکستان کی اونلی ڈیمانڈ ہے سعودی عرب. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، کل کے دن میں ہی باقاعدہ، کہ اب تو وہ آذربائیجان اور ٹرکی کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں. آپ بات سمجھیں نا. حالانکہ آذربائیجان میں کوئی امریکی بیس موجود نہیں ہے، ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کی بیسز وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں. تو اب جو لاریجانی کا نیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2 اسلامی ملکوں نے ہمیں یقین تو دلایا ہے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں ان پہ اعتبار نہیں. وہ آذربائیجان اور ٹرکی کی بات کر رہے ہیں. وہ یورپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جنگ میں آئیں گے ہم ان پر بھی اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے نا. وہ آذربائیجان اور ٹرکی، ابھی تو ہم اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آذربائیجان اور ٹرکی کی بات کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے ابھی اس کے رکنے کا کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہیں کہ اگلے 3 دن میں، اگلے 5 دن میں لڑائی رک جائے گی. لڑائی لمبی چلتی نظر آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں تیل کی قیمتیں $120 تک چلی جائیں گی. اور اب ایک اور بات ہے، دیکھیں، نقصان امریکہ اور اسرائیل کا بھی بہت ہوا ہے. بالکل نقصان تو دیکھیں لڑائی میں دونوں فریقین کا ہوتا ہے. ایکسپیکٹڈ نہیں تھا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. نہیں، جو جون میں 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تب بھی ایرانی میزائلز اسرائیل تک پہنچے تھے. انہوں نے تل ابیب کو ہٹ کیا تھا، اس کی سٹاک مارکیٹ کو ہٹ کیا تھا. تب بھی آئرن ڈوم ٹوٹ گیا تھا اس 12 دن کی جنگ میں بھی. تبھی امریکہ مدد کو آیا تھا کیونکہ اسرائیل زیادہ سسٹین نہیں کر پا رہا تھا. اب بھی جو ایرانی میزائل ہیں وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتے یا امریکی بحری بیڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ عرب ممالک میں امریکی جو بیسز ہیں ان تک ضرور پہنچ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی لڑائی کہتے ہیں کہ درمیان میں بھی نہیں پہنچی ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں کہ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے کر جائے؟ ایران ان سے مشورہ مانگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کام کرے گی؟ دیکھیں، وہ ضرور اپنا پریشر رکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ پرو ویسٹ لیڈر لے کے آئیں. 24 گھنٹوں میں کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہاں، لیکن دیکھیں، کل ایرانی صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم ہمسایہ ممالک پر حملہ نہیں کریں گے. جی، اور میدان میں آ گئے. اس کے بعد بھی حملے ہوئے. ہاں جی. جس کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس وقت ایران کا کنٹرول ایرانی صدر کے پاس نہیں ہے. اچھا، پھر کہا جا رہا تھا کہ ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جو آئین کے تحت ملک چلا رہی ہے، جو چیف جسٹس ہیں اس میں
انہوں نے بھی ایرانین پریزیڈنٹ کے خلاف بیان دے دیا. اس کا مطلب ہے جو کمیٹی ہے اس میں سپلٹ ہے اور کمیٹی کے فیصلے بھی اتفاق رائے سے نہیں ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ایران کو گورن کون کر رہا ہے؟ یہ سوال سب کر رہے ہیں کہ اگر پزشکیان کا ایران کے اوپر اس جنگ میں کنٹرول نہیں ہے اور اگر ایرانی پریزیڈنٹ جنگ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کون کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاسداران انقلاب کر رہے ہیں. ایسے میں یہ ضرورت بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ ایران فوری طور پہ سپریم لیڈر کا اعلان کرے. اس کی وجہ ہے کہ اس طرح تو ایک لیڈر لیس نیشن ہے جس کی 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی اسٹریٹجی تو یہ تھی نا کہ جنگ کے بعد سپریم لیڈر لائیں گے کیونکہ وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہو جائے گا جس کو بھی لائیں گے. تو ہمارا دوسرا سپریم لیڈر بھی شہید ہو گیا تو بڑا ڈبیکل ہو جائے گا، لہذا سپریم لیڈر کا اناؤنس ہی نہ کیا جائے، ورنہ اناؤنس تو شہادت کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھا خامنہ ای صاحب کی. اسٹریٹجی تھی کہ ذرا لیٹ اناؤنس کیا جائے. لیکن اب جنگ میں جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پزشکیان صاحب کے آرڈر پاسداران انقلاب نہیں مان رہی، جو بظاہر لگ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ آرڈرز مجتبیٰ خامنہ ای کے مان رہی ہیں اور لاریجانی کے مان رہے ہیں بنسبت پزشکیان کے. تو پھر ایک سپریم لیڈر کا آنا تو اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ سسٹم آف دی گورنمنٹ موجود ہی نہیں ہے. تو کس سے دنیا بات کرے جنگ ختم کرنے کے لیے بھی؟ اگر جنگ ختم کرنے کے کا اختیار پزشکیان کے پاس نہیں ہے، ایرانی صدر کے پاس، اگر ساری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ایران میں کچھ نہیں ہو سکتا، جنگ نہیں رک سکتی، کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک ایسا بندہ تو چاہیے نا. تو جنگ روکنا چاہ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل؟ دیکھیں کسی جنگ نے بالآخر رکنا ہوتا ہے، غزہ کی بھی رکی جا کے. یہ کوئی جنگ بھی جو ہے نا، میرا مطلب ہے آخر اس میں سیز فائر تو ہونا ہوگا نا. کون سے ممالک مزمل صاحب انوالو ہیں جو رکوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نہیں سمجھتا کوئی ملک اس طرح کا کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں آپ کہیں کہ ایران سے بات ہو رہی ہے. عرب کنٹریز بھی نہیں ابھی کوئی. دیکھیں مسلم ممالک کوئی کردار نہیں ادا کر رہے. اس کی وجہ کہ مسلم ممالک پر خود بمباری ہو رہی ہے اور وہ تو اب چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایران کا جو ہے سسٹم گول کر دیا جائے تاکہ یہ تو اب ہمارے اوپر مستقل تھریٹ ہو جائے گا. اس کی اسرائیل سے لڑائی ہو یا نہ ہو یہ ہم پر ضرور میزائل چلاتا رہے گا. پتہ لگے اسرائیل سے صلح کر لی اور پڑے گی نا ان کو بھی کوئی پوزیشن کہ اسرائیل کا ساتھ دینا یا پھر. آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے شیخ النہیان کو کال کی ہے کہ 4000 اسرائیلی اس وقت یو اے میں ہیں، آپ ان کو فوری طور پہ اسرائیل ریپیٹریٹ کریں. ہم ان کو یو اے میں نہیں رکھنا چاہتے. اس کا مطلب یو اے سیف تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے نکال دو. اس طرح ہی ٹیکنیکل. تو یو اے کے اپنے لوگ کہاں جائیں گے؟ نیتن یاہو تو خود بھی جہاز کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی کو اس ٹائم بڑے خطرے لاحق ہیں. جو اسرائیل میں ہو رہا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں آپ میمز پہ نہ جائیں، میں میمز نہیں، ان کے پاس بڑا ایٹامک پروف بمپر موجود ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جنگوں کے لیے بنائے گئے بمپر. جیسے اس وقت ایرانین ساری لیڈرشپ محفوظ ہے نا. خامنہ ای صاحب کے بعد کوئی ایسا لیڈر تو نہیں امریکہ کلیم کر سکتا کہ اس نے مارا ہے. نہیں، کوششیں ہیں. نہیں، اس کی وجہ ہے کہ سب سیف ہو گئے نا. خامنہ ای صاحب اپنے آفس میں بیٹھے تھے. لاسٹ جون میں بھی خامنہ ای صاحب ایک سیف پلیس پہ چلے گئے تھے. ہر ملک نے اپنی لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیف بنکرز بنائے ہوتے ہیں. ایران نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اسرائیل نے بھی بنائے ہوئے ہیں، امریکہ نے بھی بنائے ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. یہ ایس او پیز موجود ہوتے ہیں. مطلب آج مجتبیٰ خامنہ ای سیف ہے نا، آج لاریجانی سیف ہے نا، آج پاسداران انقلاب کے کمانڈر سیف ہے نا. اب تو نہیں وہ کہہ رہے کہ ہم نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو مار دیا ہے.